من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قل آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم میں نہیں کہتا تمہیں، عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا اعلم الغیب اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم اور نہ ہی میں تم لوگوں کو کہتا ہوں، انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی مگر اس چیز کے جو وحی کی جائے، الیہ میری طرف، قل آپ کہہ دیجئے، هل یستوی الاعمی والبصیر کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون کیوں نہیں تم لوگ غور و فکر کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کائنات میں مرتبہ اور مقام سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو مرتبہ، شان اور مقام سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ملا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ کے بعد باقی انبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ انسانوں میں بھی سب سے اعلیٰ اور افضل، اور فرشتوں میں بھی اور جنات میں بھی اور انسانوں میں سے پیغمبر علیہ السلام کی جو جماعت ہے ان میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ لیکن اللہ ہے اور نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، دنیا میں آنا اسی طرح ہوا جس طرح کے دیگر انسان دنیا میں آتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کا ذریعہ بنایا کہ 9 ماہ کے پیٹ میں بچے کا رہنا، پھر ولادت کا ہونا۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس طرح پاکیزگی کے ساتھ ہوئی، جس طرح انوارات اور برکات کے ساتھ ہوئی، تو اس طرح کسی اور کی نہ ہو سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
انسان تھے، بشر تھے، اور نوری صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غالب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے رب نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں پیش کر ڈالی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح دی، دنیا کو ترجیح نہ دی، بھوکے پیاسے رہے اور اپنی 63 سالہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، 23 سالہ زندگی رب کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں گزار دی، اور 63 سال گزار کر رہتی دنیا تک اسلام کا پرچم لہرا کر چلے گئے اور بتلا کر چلے گئے کہ اب نجات تم لوگوں کے لیے اسی میں ہے، اگر اسے چھوڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں مخاطب کر کر فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، خزانے تو حقیقت میں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور خزانوں کا زمین کے خزانے، سمندر کے خزانے، پہاڑوں کے خزانے، یہ سب کچھ ان کے اوپر قادر مطلق ذات اللہ کی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی جس طرح کہ بتلایا گیا کہ 3 ماہ گزر جاتے اور چولہے میں آگ نہیں سلگتی تھی، کیونکہ کچھ پکانے کو ہوتا تو سلگتے، جب گھر میں کچھ پکانے کے لیے ہے ہی نہیں تو آگ کہاں سے سلگے گی، آگ چولہے میں کہاں سے لگے گی۔ اور عرب کا ہاں دستور تھا کہ مہمان نواز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان نوازی کی جو ہے محبت کوٹ کوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالی نے بھری ہوئی تھی۔ تو جب کوئی مہمان آتے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر گھر میں کچھ ہوتا تو اس کا اکرام کرتے، اگر کچھ نہ ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کسی کو مخاطب کر نہیں عام طور پر فرماتے کہ کون اس مہمان کے آج مہمان نوازی کرے گا۔ تو جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے خوشی سے کھڑا ہو جاتا تو وہ اس مہمان کے اپنے گھر لے جاتا، اس کا اکرام کرتا، اس کے مہمان نوازی کرتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مہمان آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہمان کے آج کون مہمان نوازی کرے گا؟ تو مہمان کہنے لگا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں اور میں آپ ہی کے ہاں اپنی مہمان نوازی کرواؤں گا، میں کسی اور کا مہمان بن کر نہیں آیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پیغام بھیجا کہ گھر میں کچھ ہے تو مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ تو پیغام ملا کہ گھر کے اندر نہ دودھ ہے، نہ کھجور ہے، نہ آٹا ہے، نہ دانہ ہے، کچھ نہیں ہے کہ جس سے مہمان نوازی کی جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت 11 بیویاں تھیں، 9 آزاد عورتیں تھیں، 2 لونڈیاں تھیں،
2 باندیوں سے نکاح فرمایا تو ان 2 کو شامل کر 11 بنتی ہیں۔ تو ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کچھ نہ ملا تو دوسری زوجہ کے ہاں پیغام بھیجا گیا، اس کے ہاں بھی کچھ نہ مل سکا، تیسری زوجہ کے ہاں پیغام بھیجا گیا، حتیٰ کہ 9 بیویوں کے گھر پیغام بھیجا گیا کہ گھر میں کچھ ہے تو مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، لیکن کسی کے گھر میں بھی مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو ضرور کی جاتی۔ تو اللہ جل جلالہ نے آپ کو ازواج بھی وہ دی جو پاکیزہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے گندگیوں سے، پلیدگیوں سے اور جو ہے گناہوں سے اللہ رب العزت نے جن کو پاک صاف کر دیا تھا، اور ان کے اندر بھی جذبات تھے مہمانوں کے مہمان نوازی کرنے کے، اور اگر گھر میں کچھ ہوتا تو وہ پیش رہتی تھی، صدقات خیرات کرنے میں اللہ کے راستے میں پیش رہا کرتی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا اس دن کچھ نہ تھا اور مہمان کی مہمان نوازی ہو نہ سکے۔ تو پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمان لگے، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میرے ساتھ بھیجیے، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ ایک صحابی آئے، اس نے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں آپ کے ہاں مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی مہمان نوازی کی۔ پھر آیا، کہنے لگا کہ مجھے کچھ میری ضرورت درپیش ہے، مجھے دیجیے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا۔ پھر وہ دوبارہ آیا، اس نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دے دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دے دیا۔ اس نے وہ چلا گیا، لیکن پھر دوبارہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرے پاس کچھ تھا میں نے تجھے دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یعنی ایسے انداز میں بات کی کہ ہمیں دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے ایسے انداز میں بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ مجھ پر اس وجہ سے غصہ کرتا ہے کہ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح دی دنیا کے مقابلے میں، ورنہ اللہ رب العزت سے طلب کرتے تو دنیا کے اندر چھپے خزانوں کو نبی کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا، پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جاتا، اور چونکہ ہر چیز پر قدرت اور ملکیت اللہ رب العزت کی ذات کی ہے، تو اللہ کی ہی طرف سے عطا کردہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی کچھ تھا، اور اللہ ہی کی طرف سے آپ کے لیے پیشکش کی گئی، آپ جو چاہیں آپ کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح دی، دنیا کو نہ دیکھا۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ ان سے کہہ دیجئے میں غیب کو نہیں جانتا۔ ایک چیز ہے غیب، ایک چیز ہے غیب کی خبریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو نہیں جانتے تھے، لیکن غیب کی خبریں میرے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبریں امت تک پہنچائی کہ مجھ سے پہلے اتنے پیغمبر آئے، ان کی یہی حالات زندگی تھی، جنہوں نے ان کی مان کر زندگی گزاری وہ اللہ کے عذابات سے محفوظ رہے، جنہوں نے ان کی مان کر زندگی نہیں گزاری وہ تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کے نام لے لے کر ان کے حالات زندگی بیان فرمائی، اور پھر فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد فتنے ابھریں گے، اور فتنے سمندر کی طرح تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، زلزلے آئیں گے، آفات آئیں گی، بلائیں آئیں گی، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور قرب قیامت جو ہے بہت زیادہ فتنے ابھریں گے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر چلے گئے کہ موت کے بعد قبر میں تمہارے ساتھ مومن کے ساتھ یہ حالات پیش آئیں گے، کافر کے ساتھ یہ حالات پیش آئیں گے، میدان حشر سجے گا، سب سے حساب کتاب ہوگا، پل صراط سے تیزی کے ساتھ گزرنے والے اہل ایمان ہوں گے، جنت میں جانے والے اہل ایمان ہوں گے، جہنم میں جانے والے کو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتلا کر چلے گئے۔ تو یہ غیب کی خبریں اللہ کی طرف سے آپ تک پہنچی، آپ نے امت تک پہنچائی۔ ایک ہے غیب کا علم، ایک ہے غیب کی خبریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے نہ تھے، ہاں غیب کی خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائل کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اپنے کچھ قراء کو بھیجیے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، جو ہمیں دین کی تعلیم دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت یہ لوگ آئے ان کے بولی اور تھی، بولنے کا انداز اور تھا، لیکن جب وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو لے کر اپنے قبائل کی طرف گئے، جب قبائل کے قریب پہنچے، ایک صحابی ہے جن کا نام کعب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ پاؤں سے لنگڑے تھے، تو وہ ان کی کچھ حرکت کو سمجھ گئے تو وہیں سے ادھر ادھر چھپ گئے۔ باقی 69 کے قریب گئے تو ان کا مزاج، ان کی بولی اپنے قبائل کے پاس جا کر بدل گئی۔ جب ان کی بولیاں بدلی، صحابہ کرام سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے، یعنی وہاں پر ان کے بولنے کا انداز کچھ اور تھا اور یہاں پر بولنے کا انداز کچھ اور ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو پھر وہاں سے پیچھے ہٹنے کا موقع نہ ملا، اور ان بدبختوں نے 69 کے 69 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو شہید کر دیا دھوکے سے۔ آپ دیکھیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس غیب ہوتا، غیب کے علم ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ کو کبھی نہ بھیجتے ان کے ساتھ کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ ایک یہودیوں نے سازش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام نشان مٹا دیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے۔ تو ایک عورت ہے جس کا نام زینب ہے، وہ عورت نبی کریم صلی اللہ، وہ یہودیہ ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتی ہے، مہمان نوازی کرتی ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس نے گوشت کے اندر زہر ملا دیا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو کھاتے ہیں، لیکن گوشت جب کھاتے ہیں تو گوشت منہ میں چلے جانے کے بعد خود بولتا ہے، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملایا ہوا ہے، مجھے نہ کھائیں۔ جب کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک صحابی ہے وہ گوشت کھا لیتے ہیں تو وہ وفات پا جاتے ہیں، وہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑا بہت کھایا تھا وہ اسے پھینک دیا، اور باقی تھوڑے بہت ذرات حلق سے نیچے اتر گئے۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نوالے کو باہر نکال دیا، اور صحابی جو ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچ گئے، لیکن وہ صحابی شہید ہو گئے۔ اب دیکھیے، اگر اللہ کے رسول سے بخاری شریف کے اندر یہ روایت ملتی ہے، اگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے، غیب کا علم جانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز وہ لقمہ زہر آلود کا نہ کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ اگر غیب کا علم ہوتا تو کبھی نہ کھاتے، تو وہ زہر نما جو لقمہ کھایا وہ علم نہ ہونے کی بنا پر کھایا۔ جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے پھینک دیا۔ تو گوشت کا بولنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے پاس، آپ کے لیے ایک معجزہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے، اے میرے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہ تھے بلکہ فرشتے تھے، نور تھے، بشر نہ تھے، اگر کوئی یہ شخص یہ کہتا ہے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے،
اور انسان نہ ہوتے، پھر قرآن کریم میں جو میرے رب نے فرمایا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارا جیسا انسان ہوں، میں بھی تمہارا جیسا انسان ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہوتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ قل انما انا بشر مثلکم۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام انسانوں جیسی پیدائش نہ ہوتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سر میں درد نہ ہوتا، پیٹ میں تکلیف نہ ہوتی، بھوک نہ لگتی، پیاس نہ لگتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھ نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، سکھ نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہ ہوتی، بیویاں نہ ہوتی، خاندان نہ ہوتا۔ تو ان چیزوں سے اگر کوئی مخلوق پاک ہے تو فرشتے پاک ہیں۔ فرشتوں کا نہ سر درد کرتا ہے، نہ بدن میں تکلیف ہوتی ہے، نہ ان کی پیدائش انسانوں جیسی ہوتی ہے، نہ وہ جو ہے انہیں بیوی کی ضرورت، نہ انہیں اولاد کی ضرورت، نہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت، انہیں نہ بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہوتے تو تقاضے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن اللہ نے انہیں بنایا ایسا کہ نوری صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غالب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پوری کائنات میں اللہ کے بعد کسی کا وجود نہیں، کوئی ہستی نہیں جو مقام اور مرتبہ میرے رب نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے کسی اور کو، نہ فرشتوں میں، نہ جنات میں، نہ انسانوں میں، نہ پیغمبروں میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ مقام سب سے اعلیٰ تھا، فضیلت سب سے اعلیٰ تھی، اور معزز سب سے زیادہ تھے، مصائب بھی سب سے زیادہ آئے، پریشانیاں بھی سب سے زیادہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی سب سے اعلیٰ بڑی ہی پیارے انداز میں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان کے تارے سیارے آپ کے گھر پر آپ کے استقبال کے لیے چمک رہے اور قریب آ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک پوری طرح نور سے منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی بڑے پیارے انداز میں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے ہمارے جیسے، اسی طرح کھاتے تھے، اسی طرح پیتے تھے، اسی طرح رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواہشات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جذبات تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ کچھ کیا جو رب نے چاہا، ایسی زندگی گزاری جو رب نے چاہا، ایسے دین کو پھیلایا جس طرح کہ رب نے چاہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ زندگی ایسی گزار کر چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر 9 لاکھ مربع زمین پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مزید رہنے کی اللہ رب العزت نے گنجائش نہ دی۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی گئی، اگر آپ دنیا کو میں رہنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں، اگر رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو رب تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو آپ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح دی، رب سے ملاقات کرنے کو ترجیح دی، اور دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں غیب کو نہیں جانتا، نہ ہی میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں انی ملک، میں فرشتہ ہوں، ان اتبع، میں نہیں پیروی کرتا، الا ما یوحى الی، مگر اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترا اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، یوں سمجھ لیں قرآن کریم الفاظ اور معنی دونوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ الفاظ جو ہمارے سامنے ہیں، یہی الفاظ میرے رب نے حضرت جبریل علیہ السلام کے وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں قرآن کریم کی تکمیل کے ساتھ ادا کیے، اتارے، اور حدیث مبارکہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل کی۔ یوں سمجھ لے کہ حدیث کا معنی تھا اور الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے،
معنی اللہ رب العزت کی طرف سے اتارے ہوئے تھے، اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے، تو حدیث بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے خود سے کبھی کوئی اس طرح کی بات نہ کی کہ جو دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کی ہو، اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ بولا کرتے جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم نامہ جاری ہوتا، اجازت ملتی، خود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کیا کرتے۔ تو فرمایا قل آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھے کو تشبیہ دی کہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، اور بصیر کو تشبیہ دی مومن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ بصیر تو فرمایا کیا توحید پرست اور شرک پرست یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نیک اور بد یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان والا اور شرک کرنے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے جنت کو رکھا، بے ایمانوں کے لیے جہنم کا رکھا، ایمان والوں کے لیے سکون رکھا، اور مشرک اور کافروں کے لیے میرے رب نے آخرت میں بربادی رکھی، عذاب رکھا۔ مومن کے لیے نعمتیں ہیں، کافر کے لیے اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں کے ساتھ ایک جیسا اللہ سلوک کرے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ اور برتاؤ میرا رب کبھی نہ کرے گا۔ جنت کی بشارتیں، نعمتوں کی بشارتیں، رضات کی بشارتیں، خوشنودگی کی بشارتیں صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہیں، متقین کے لیے ہے، شہداء کے لیے ہے، صالحین کے لیے ہے، انبیاء کے لیے ہے، تو نیکی اور تقوی پر زندگی گزارنے والوں کے لیے ہے۔ اور جہنم کی وعیدیں، سعیر کی وعیدیں، اور جو ہے سجین کی وعیدیں اللہ رب العزت نے بدبختوں کے لیے رکھی ہے، جنہوں نے جو بدبختی کا شکار ہوئے کفر کر کر، جو بدبختی کا شکار ہوئے شرک کر کر، جو بدبختی کا شکار ہوئے رب کو ناراض کر کر، نبی کے حکموں، نبی کے طریقے سے پیچھے ہٹ کر جو ہے زندگی بسر کر کر آئے، تو یہ بدبختی اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں رکھی ہے۔ تو ہرگز اندھا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کرو کہ رب نے کس طرح پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، کس طرح کیسی ہستیاں، عظیم شخصیات اس روئے زمین پر آئی، اور انہوں نے پوری زندگیاں رب کو راضی کرنے میں گزار دی، آخرت کو ترجیح دی، دنیا کو ترجیح نہ دی۔ تو غور و فکر تو کرو۔ ہمارے جیسے انسان بہت سارے اس دنیا میں آئے، آج ان کا نام و نشان نہیں، تو کتنے لوگ ایسے تھے جو رب کو ناراض کر کر رب کے عذاب کا شکار ہو گئے، کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے رب کو راضی کیا، تو اللہ نے دنیا میں انہیں جنت کو دکھا دیا، اللہ نے دنیا میں ان کو جنت کو دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، جس طرح کہ کوئی کسی چیز کو پکڑتا ہے۔ صحابہ کرام کی نظر پڑی، پوچھا نماز کی تکمیل کے بعد، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا ایسی کیفیت، ایسی حالت میں جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا، کہ ہم دیکھ رہے کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے، تو آپ نے کیوں بڑھایا؟ فرمایا کہ میرے سامنے جنت کے پردے ہٹا دیے گئے، جنت ظاہر کر دی گئی۔ اب جنت کے جو باغات تھے، ان کے اندر، ان باغات میں جو پھل لگے ہوئے تھے، مجھے وہ گوشے پھلوں کے نظر آئے، تو میرا دل چاہا میں ان کو پکڑ کر توڑوں، تو میں نے اپنا ہاتھ اس لیے آگے بڑھایا ان کو توڑنے کے لیے، تو پھر مجھ سے وہ دور کر دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ مقام نہیں ہے، یعنی اس کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، اور جو ہے اللہ کے پاس جانا پڑے گا، پھر اس کا سامنا کرنا، پھر یہ چیزیں ملیں گی۔ فرمایا پھر میں تھوڑی دیر پھر دیکھا آپ کو کہ آپ پیچھے ہٹے، تو پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا میرے اور تمہارے درمیان جہنم کی آگ ہے، جہنم مجھے نظر آئی، تو میں پیچھے اس لیے ہٹا کہ جہنم کی آگ جو ہے یہ مجھے جھلسا نہ دے،
جلا نہ ڈلے، تمہیں جلا نہ ڈالے، تو اس لیے میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا پیچھے ہٹنے کو، خود بھی پیچھے ہٹا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جنت جو معراج کی رات دکھائے گی وہ تو دکھائی دی، لیکن بسا اوقات نماز کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دی جاتی اور جہنم کو بھی ظاہر کر دیا جاتا۔ اس لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جنت کی ترغیب اور بہت زیادہ جہنم سے بچنے کی ترغیبات دیا کرتے کہ رب کو راضی کر لو، جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں جانے والے بن جاؤ گے۔ تو ایسا اپنے آپ کو بنا لو، ایمان اور اعمال صالحہ کر صرف ایمان بھی کچھ نہیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں تب رب کا فضل متوجہ ہوتا ہے، تب وہ کھنچتا چلا جاتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اپنے اعمال کو درست کر لو، نیک اعمال کرو، نیکیاں کرو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، اس سے اللہ راضی ہوگا، اور جو اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب